اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں نیا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، رزق کی بھرمار ہو جائے، رزق کی ریل پیل ہو جائے، رزق آنا شروع ہو جائے۔ تو گھر بیٹھے آپ بس یہ اسم گرامی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی وہ لکھ کر دروازے پر اپنے لگا لیں، انشاءاللہ عز و جل دولت وہاں سے آئے گی جہاں پہ کبھی آپ کو گمان بھی نہ تھا، اور اس قدر آئے گی کہ سنبھالی نہیں جائے گی۔ تو آج 22 ربیع الاول شریف ہے، جلدی کریں، خود بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی ثواب کما سکیں۔ تو اپنا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویورز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اچھی بات شیئر کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے، نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو کثرت سے آپ لوگ نیکی کی باتیں پھیلائیں، ایسی چیزیں آپ لوگ پھیلایا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے ثواب کما سکیں۔ تو اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ رزق بڑھانے کے 4 طریقے ہیں جو نہایت ہی آسان ہیں۔ اس میں پہلا طریقہ ہے تہجد کی ادائیگی۔ تو جب بندہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو اس بندے کا اور اللہ کا ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے جو وہ رات کے اندھیرے میں اپنے رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے استغفار، یعنی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو جب بندے کے گناہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف رغبت نہیں رہتی ہے، تو رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تلاوت قرآن پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کی کثرت سے تلاوت کرنا، صبح و شام کثرت سے تلاوت کرنا اور اس کی پاکی بیان کرنا۔ اس کے علاوہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ تو صدقہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اکثر بہنوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ ہم کس چیز کا صدقہ کریں۔ تو صدقہ جو ہے وہ اچھی چیز کا صدقہ کرنا چاہیے۔ اچھی چیز جیسے کہ آپ لوگ کسی پیسوں کا صدقہ کر سکتے ہو، گندم کا صدقہ کر سکتے ہو، اپنے اچھے لباس کا صدقہ کر سکتے ہو۔ تو ہمیشہ اچھی چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں اللہ رب العزت اچھی چیز سے نوازتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اس کی راہ میں اچھی چیز دینی چاہیے، ناقص چیز نہیں دینی چاہیے۔ اچھی چیز دیں گے تو وہ بھی ہماری طرف اچھی نظر کرم فرمائے گا۔ تو صدقہ و خیرات ضرور کریں کیونکہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے جو ہم پر آنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی جو مین میں آپ کو چیز بتاتی چلوں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کبھی فقیر یعنی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو شخص جمعرات کے دن ناخن تراشتا ہے انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی مبارک ہے حدیث مبارکہ۔ تو ہم لوگ اگر رزق کی بھرمار چاہتے ہیں، رزق میں تنگی نہیں چاہتے، تو اپنے مومن بھائی کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنی شرارتوں سے محفوظ نہ رکھے۔ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ عز و جل بردبار، پاک دامن اور غنی سے محبت فرماتا ہے اور بد اخلاق، فاجر اور اصرار کرنے والے سائل کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ باتیں بہت ہی اہم تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔
تو آپ لوگ ضرور اس پر عمل کیجئے گا. میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں. آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ لکھ لیجئے آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سادہ صاف سا کاغذ لے لینا ہے. صاف سا کوئی بھی کاغذ لے لیں, اس کے اوپر آپ کوئی سی بھی خوشبو لگا لیں, پرفیوم کی لگا لیں, کسی بھی چیز کی آپ لوگ خوشبو لگا لیں, اور سادہ سا کاغذ ہو, اس کے اوپر آپ نے پینسل کے ساتھ کوئی بھی روشنائی والی پینسل ہو, بال پوائنٹ ہو, آپ لوگ اس کے ساتھ اس کے اوپر پہلے آپ نے ایک کونے پہ لکھنا ہے یا اللہ, دوسرے کونے میں لکھنا ہے یا محمد, پھر نیچے آنا ہے, وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یا اللہ, یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یا وہابو, پھر آپ نے لکھنا ہے یا رزاقو. یہ 3 چیزیں آپ نے لکھنی ہیں, یا اللہ, یا وہابو, یا رزاقو. یہ آپ نے لکھ کے اس کاغذ کو آپ نے لپیٹ لینا ہے, جیسے کہ کاغذ کو لپیٹتے ہیں, لپیٹ کے اس کو آپ نے کسی شاپر میں ڈال کے, تو اس کے اوپر اب آپ نے کیا پڑھنا ہے, 1 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اور پڑھ کے آپ نے اپنے گھر کے دروازے پہ, جہاں پہ آپ لوگ داخل ہوتے ہیں, یا کمرے کے دروازے پہ آپ لوگ اس کو کیل کے ساتھ لگا دیں. انشاءاللہ دیکھیے گا کہ سال میں آپ کے گھر میں روز رزق کی بھرمار ہو جائے گی, دولت آنا شروع ہو جائے گی, اور اتنی دولت ہوگی کہ آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے. ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کر لیں. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں. اب میں نیکسٹ جو وظیفہ آپ کے لیے بناؤں گی وہ ہے جنات سے حفاظت کا روحانی وظیفہ. تو ہمارا ساتھ دیجیے گا, ہمارا چینل جوائن کرتے رہیں, دوسروں کو بھی جوائن کروائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لے سکیں. تو جن بہنوں جن بھائیوں نے ہمارے سامنے دعا کے لیے درخواست کی ہے, ان کے لیے خصوصی دعا کروا دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کر دیں. آپ کے اچھے کمنٹس ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں, جزاک اللہ خیرہ. تو ان کے لیے جنہوں نے ہمیں اچھے کمنٹس دیے. اور اس کے علاوہ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.